میرے دوست اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے بدماشی کی دادا گیری، ایک ہوتی ہے نیکی کی دادا گیری. یہ عام طور پر نیک لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب صف اول کے نمازی بن گئے، اور بہت اچھی بات ہے بن جائیں، لیکن ان کے اندر یہ اہنکار، یہ گھمنڈ، یہ ابھیمان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم صف اول کے نمازی، یہ سب کے سب مردود ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے. ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، لیکن آپ ان کی تحقیر کریں، ان کی تذلیل کریں، ان کو برا سوچیں، یہ اللہ کو پسند ہے. تو ایک ہوتی ہے نیکی کی دادا گیری. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مجاہدین آتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے شوق میں. تو ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ بتائیں میں جہاد کے لیے نکلا ہوں کتنی بڑی قربانی دے کر کے. میرے والدین رو رہے تھے، ان کی خدمت کے لیے کوئی تھا نہیں، میں چھوڑ کر آ گیا اللہ کے راستے میں. بظاہر تو اگر ہمارے سماج میں ہوتا تالی پڑ جاتی کہ دیکھیں کتنا بڑا کام کر دیا انہوں نے. لیکن اللہ کے رسول کو جب اطلاع ہوئی تو بلایا، کہا کہ تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جہاد کرنے آئے ہو؟ کہ ہاں. تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ہاں. تو جا کر ان کی خدمت کرو، ففیہما فجاہد، ان کے اندر جا کر جہاد کرو، ان کی خدمت کرو. اور دوسری روایت میں، صحیح مسلم کی روایت میں، اللہ کے رسول نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ ان کے پاس، ان کو ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا. تو میرے دوست اور ساتھیوں، جب جہاد کا تقاضا ہو تو آدمی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے، لیکن جہاں پر اس سے زیادہ اہم تقاضے موجود ہوں وہاں شوق جہاد میں جلنا، شوق جہاد کی بات کرنا یہ نہیں. اسی میں والدین کا حق ہے. تو والدین کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ کیوں دیا؟ وہ اللہ رب العزت جو زمین سے ترکاریاں اور سبزیاں اگا دیتا ہے، وہ اللہ جل شانہ، وہ قادر مطلق جو پیڑوں سے پھلوں کو نکال دیتا ہے، وہ چاہتا تو انسانوں کی پیدائش کا طریقہ یہ رکھتا کہ باغ لگ جاتے اس میں بچے اگا کرتے، اور جس کو بچوں کا شوق ہوتا جا کر ایک آدھ توڑ لے کے آتا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ان کا یہ حق ہے. اور دنیا میں محبتیں بہت ہوتی ہیں، دوستیاں بہت ہوتی ہیں، تعلقات بہت ہوتے ہیں، وفاداریاں بہت ہوتی ہیں، چاہتیں بہت ہوتی ہیں، پیار اور محبت اور عشق کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن بے غرض محبت، بے غرض چاہت، جس میں کوئی مفاد نہ ہو، جس میں کوئی اپنا مطلب نہ ہو، جو بے نفسی کا مظہر ہو، وہ صرف والدین کی محبت ہوتی ہے. دوست دوست سے محبت کرتا ہے، مطلب کے لیے کرتا ہے. بھائی بھائی کے کام آتا ہے تو اس لیے کہ آڑے وقت میں یہ میرے کام آئے گا. پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اس لیے تاکہ یہ میرے بدلے میں، یہ میرے جواب میں میرے ساتھ اس نے سلوک کرے. لیکن والدین کی محبت، ان کی جو چاہت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، القیت علیک محبۃ منی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی حضرت یحییٰ کے بارے میں کہ میں نے تیرے اوپر اپنی محبت انڈیل دی. عام طور پر دیکھا ہے وہ بچے، وہ نوجوان جو چھوٹے بچوں کو گود میں لینے سے گھبراتے ہیں کہ پیشاب کر دیں گے، ٹوائلٹ کر دیں گے، ان کے چہرے سے، ان کے منہ سے لال ٹپک رہی ہے، گندے ہو جائیں گے ہم. وہ لڑکیاں جو بہت بچتی ہیں، بہت پاک صاف رہنا چاہتی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے شادی کے بعد تو ان کی ساری جو نفاست سب ختم ہو جاتی ہے. اب بچے کی رال بھی انہیں بری نہیں لگتی، اب وہ بچے کا ٹوائلٹ پیشاب بھی صاف کرتی ہیں، ان کو گود میں اٹھائے گھومتے ہیں، انہیں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے، تکوینی نظام ہے کہ وہ لوگ جو بچوں سے نفرت نہیں تو کم از کم بیگانے تھے، ان سے الگ رہتے تھے، جیسے ان کے گھر میں ایک جنت کا پھول اگتا ہے، جیسی ایک کلی چرختی ہے جنت کی، فوراً اس پر اللہ کی طرف سے ایسی محبت انڈیل دی جاتی ہے، ایسی چاہت انڈیل دی جاتی ہے کہ دل بے اختیار اس کی طرف کھینچتا ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، والدین کا یہ حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے. والدین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کو دو خانوں میں بانٹا ہے. ایک ہے اللہ کے حقوق، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا حق اور اللہ کے رسول کا حق یہ سپریم ہے، سب سے اونچا ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں. لیکن اس کے بعد جو بندوں کے حقوق آتے ہیں اس میں سب سے افضل ترین حق، سب سے اعلیٰ حق ہے والدین کا حق، سب سے اعلیٰ حق ہے والدین کا حق. قرآن کریم میں آپ جا بجا دیکھیں گے جہاں بھی اللہ رب العزت نے توحید کا حکم دیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا معبود حقیقی جانو، اسی کے آگے سجدہ بجا لاؤ، وہاں فوراً بات فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو.
بچوں سے محبت کرنے کا حکم قرآن نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ ایسا نہیں کہ بچوں سے محبت کرنا ناجائز ہے، یہ اللہ کی نظر میں مطلوب نہیں ہے. نہیں، بچوں سے محبت انسان بتقاضائے فطرت کرتا ہے، اس کی نیچر میں ان بلٹ ہے، اس کی نیچر میں وہ کرے گا ہی کرے گا. لیکن والدین سے محبت کے لیے اس کو تکلف کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے. اس نے قرآن کریم میں بار بار کہا بالوالدین احسانا. سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اور اگر اے مخاطب اور اے مومن بندے، اگر تیرے پاس تیری زندگی میں تیرے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اوہ مت کرنا. ایک ہوتا ہے ایکسپریشن جو ہوتے ہیں ناراضگی کے، ولا تنہرہما، ڈانٹنا مت. یا دو لفظ استعمال کیے، اف مت کرنا. اف کا مطلب ایک ایکسپریشن ہوتا ہے جب ہم سامنے والے کو جتانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم برا مان رہے ہیں آپ کی بات کا، لیکن صاف صاف کہنا بھی نہیں چاہتے، تو اس وقت ہم منہ بنا لیتے ہیں طرح طرح کا. جو بہت زیادہ دیندار ہوتے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جو کم ہوتے کہتے ہیں اوہ. وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ سے. اور کچھ ہوتا ہے جو صاف صاف کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہیں آپ کی عقل چلی گئی ہے. دونوں چیزوں سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. فلا تقل لہما اف، ان سے ناراضگی کا اظہار مت کرنا. ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا مت، جھڑکنا مت، پھٹکارنا مت، حقیر مت سمجھنا. وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کہنا عزت والی بات، کرامت والی بات، شرافت والی بات، مفید بات. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور نیچے کر لینا ان کے لیے ذلت کے بازوؤں کو رحمت کے بسبب. دیکھیں جناح ان کا لفظ پرندے کے بازو کے لیے آتا ہے، انسان کے ہاتھ کے لیے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کو عربی ایسا نہیں کہ عربی نہیں آتی تھی، وہ تو زبانوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس نے کہا پرندے کے بازوؤں کو، ذلت والے بازو کو نیچے کر لینا. یہاں اللہ تعالیٰ اختیارے کی زبان میں کہہ رہا ہے جس طرح مرغی ہوتی ہے، جس طرح بطخ ہوتی ہے، جس طرح چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں پرندے، ان کے پاس ان کو جب یہ لگتا ہے کہ میرے انڈوں پر یا میرے چوزوں پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے، کوئی چیل ہے جو چکر لگا رہی ہے، ان میں سے کسی کو اچک لینا چاہتی ہے، تو مرغی کیا کرتی ہے؟ فوراً اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے. انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، نقصان پہنچے مجھے پہنچے، انہیں نقصان نہ پہنچے. یہی جذبہ مطلوب ہے اولاد سے، والدین کے تعلق سے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. ذلت کے بازو کا آدمی احسان کرتا ہے اکڑ کر کرتا ہے نا. الید العلیاء خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ اونچا رہتا ہے تو اکڑا رہتا ہے کہ میں دے رہا ہوں، عاجزی نہیں ہوتی اس میں. تو فرمایا آپ والدین کے اوپر احسان کر رہے ہو تو اس کو احسان مت سمجھنا. جناح الذل، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، درماندگی کے ساتھ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے والدین کی خدمت کرنا. کچھ نہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں لیکن دل میں جذبہ یہ ہے کہ یار عجیب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی لاد دی ہے. بوڑھے والدین سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بیماریوں کا علاج کرنا، ان کی الٹی سیدھی باتیں سننا، ان کے نخرے برداشت کرنا. تو کہا من الرحمہ، تمہارے اندر جو جذبہ ہو، جو عمل کا، جو خدمت کا جذبہ ہو، وہ رحمت کا ہو، ان پر احسان کرنے کا نہ ہو، ان پر احسان جتانے کا نہ ہو، ان کو مصیبت سمجھنے کا نہ ہو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور کہو کہ اے رب ان پر رحم فرما، ان کی نگہداشت فرما، جیسے کہ انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. میں اپنے پیر پر کھڑا نہیں تھا، زبان سے بول نہیں سکتا تھا، چیزوں کو پکڑ نہیں سکتا تھا، اپنے پیشاب پخانے کو صاف نہیں کر سکتا تھا، اپنا بستر نہیں بچھا سکتا تھا، اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا تھا، اپنی تکلیف نہیں بیان کر سکتا تھا. تب انہوں نے میرا ساتھ دیا، تب انہوں نے میری نگہداشت کی. خود گیلے پر سوئے مجھے سوکھے پر سلایا، خود بھوکے رہے مجھے پیٹ بھر کر کھلایا، خود بیماری کا علاج نہیں کیا لیکن میری ذرا سی بیماری پر ڈاکٹروں کی لائن لگا دی. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان پر رحم فرما، ان کی نگہداشت فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں ان کی خدمت کر سکوں جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میرے کام آئے تھے. میرے دوست اور ساتھیوں، قرآن میں 3 جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے حسن سلوک کی. وصیت آدمی مرتے وقت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، عام طور پر وعظ کرتا ہے، خطبے دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، وصیت آخری وقت میں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مرتا ہوا آدمی جھوٹ نہیں بولتا. یہ دنیا کے قانون میں بھی ہے کہ مرتا ہوا آدمی اگر بیان دے جائے کہ مجھے قتل کیا فلاں شخص نے تو عدالت اس کو پکڑ لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو مرتا ہوا انسان کہتا ہے.
یہ بتانے کے لیے کہ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ انتہا درجے کی اہم ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ بڑھتا ہوا آدمی یہ نہیں کہتا کہ چائے پیتے رہنا بیٹا صبح روزانہ، کوئی اہم بات بتا کر جاتا ہے اپنی اولاد کو، اپنے چاہنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی۔ اسلام اور شرک میں 36 کا آنکڑا ہے، جہاں اسلام ہوگا وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سب معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کی یہ بڑی برائی جو نجاست ہے، ان المشرکون نجس، جو گندگی ہے، جو نجاست ہے، جو ناپاکی ہے، والدین کے تعلق سے اس کو اسلام نے برداشت کیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر تجھے تیرے والدین مجبور کریں، جاہدہ کا لفظ جہاد کا، یعنی پوری کوشش کریں، ماریں پیٹیں سمجھائیں ڈانٹیں قطع تعلق کریں گھر سے نکال دیں، اگر کوشش کریں تجھ سے کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، فلا تطیعہما، تو ان کی بات مت ماننا، کیونکہ میرا حق بہرحال والدین کے حق سے اوپر ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ لیکن کیا آپ ان سے قطع تعلق کر لیں، انہیں دھکے دے کے گھر سے نکال دیں، زندگی بھر ان کا منہ نہ دیکھیں کہ یہ مشرکین ہیں، یہ جہنمی ہیں؟ نہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ساتھ رہو ان کے، بھلائی کے ساتھ ساتھ رہو ان کے، وصاحب، ان کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کیے رہو، ان کے ساتھ معاملہ برتو، ان کے ساتھ معاشرت رکھو، ان کے ساتھ تعلقات باقی رکھو معروف کے ساتھ۔ یہ اسلام نے اتنی بڑی برائی کو انگیز کیا۔ ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر والدین مشرک ہیں اور بچے سے کہتے ہیں چلو مجھے مندر تک چھوڑ کے آؤ، مجھے گرجا گھر تک چھوڑ کے آؤ، مجھے کلیسا تک چھوڑ کے آؤ، تو اولاد پر یہ ضروری ہے کہ چھوڑ کر آئے، اندر نہ جائے۔ اگر وہ اتنی دیر تک مندر میں رہتے ہیں کہ اس کی نماز جماعت چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹ جائے، کوئی بات نہیں، والدین کا یہ حق ہے۔ اگر وہ مشرک ہیں اور شرک کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر میں، مسلمان بچے بیٹے کے گھر میں، تو اس کو اجازت دینی ہوگی کہ ہاں آپ مندر بنا لیجیے اپنے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کاشی وشوناتھ لے چلیے یا اجین لے چلیے، تو اولاد کا حق ہے، فرض ہے کہ لے کے جائیں، ان کو سمجھائے، ان کو محبت سے سمجھائے، بتائے اسلام کی حقانیت، ان کے سامنے وعدے کرے، نہیں مانے تو ایسا نہیں کہ ان سے قطع تعلق کریں۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اللہ تعالیٰ جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی حضرت لقمان نے، اس میں شروعات کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑی برائی ہے۔ لیکن پھر والدین کی بات چھوڑ دی انہوں نے، آگے پھر کہا کہ گھمنڈ مت کرنا، اطراء کر مت چلنا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے والدین کی بات بتائی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، بیچ میں جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ نے گھسایا اس میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے ساتھ، حملتہ امہ وہنا علی وہن، احسان کیا کیا ہے والدین کے، اس کی ماں نے اس کو ڈھویا کمزوری پر کمزوری کے بعد۔ والدہ ماں کمزور ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بچپن میں وہ کبھی اپنی والدہ سے جھگڑا نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی سرشت، ان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ ماں کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں، کبھی کھلونے کے لیے جھگڑتے ہیں، کبھی پیسوں کے لیے جھگڑتے ہیں، کبھی اسکول نہ جانے کے لیے جھگڑتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے۔ والد کے ساتھ اترائیں گے، نخرے دکھائیں گے، اکڑیں گے تو پٹائی ہو جائے گی، اس لیے ان کے سامنے سیدھے رہتے ہیں۔ اس لیے والدہ کا حق قرآن نے زیادہ ایکسپاؤنڈ کیا، کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کیوں کرنا، یہ کیوں جب بھی قرآن نے بتایا والدہ کا بتایا، والد کا نہیں بتایا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری۔ آپ رات کو چابی کی طرح جیب میں رکھ کر سو جائیے، ساری رات جو ہے چپتی رہے گی چابی، اور اگر آپ سے کہتے اس چابی کو آپ 9 مہینے تک جیب میں رکھیے، مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ہماری ماں جو اپنا خون گلاتی ہے، اپنا گوشت گلاتی ہے، اپنی ہڈیوں کا گودا خرچ کرتی ہے بچے کی تربیت کے لیے، 9 مہینے تک سنبھال کر رکھتی ہے اپنی اولاد کو۔ اس کے بعد اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، میں کس کے ساتھ سب سے اچھی طرح پیش آؤں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ قال امک ثلاثا، کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر چوتھی بار پوچھا تو فرمایا اپنے والد کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں والدہ کا حق 3 گنا زیادہ ہے والد کے حق سے۔ فقہاء کہتے ہیں ایک ہے حق تعظیم کا حق، عزت کا حق، یہ والد کا زیادہ ہے، ان کی طرف پیر مت کیجیے اور ان کے سرہانے مت بیٹھیے، ان کی جوتیاں سیدھی کریے، ان سے تیز بات مت کریے، لیکن خدمت کا حق والدہ کا زیادہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کہتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین،
2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے. اور جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے, جب لڑکی آتی ہے, کیونکہ رانی ہم تلاش کر کے لاتے ہیں نا, ہمیں بیٹی تو چاہیے نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں بھائی لڑکی خوبصورت بھی ہو رانی کی طرح, پڑھی لکھی بھی ہو رانی کی طرح, رانی کے خاندان کی بھی ہو, اور رانی کے جتنا جہیز بھی لے کر آئے. جب وہ رانی بن کر آتی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ زمانہ بدل گیا. زمانہ نہیں بدلا, ہم بدل گئے. ہم نے اگر اپنی اولاد کے لیے بیٹی تلاش کی ہوتی تو بیٹی بن کر آتی. بہرحال جب دلہن آتی ہے گھر میں, نئی دلہن, تو اس کو سب سے پہلے جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ ساس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ سسر سے جھگڑا نہیں کرتی, وہ ساس کے ساتھ. تو بیٹا سب سے پہلے جو دلہن کے بہکاوے میں آ کر سب سے پہلے جو حق مارتا ہے ماں کا مارتا ہے. اس لیے جب دنیا میں کوئی نہیں پوچھا تھا اس اللہ کی بندی کو, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا. قرآن کریم میں جہاں بھی والدین کا حق بیان ہوا وہاں ہی بتایا کیوں والدین کا حق ہے, تو کہا ماں کا حق ہے, ماں کا حق سب سے اوپر ہے. تو میرے دوست اور ساتھیوں, یہ والدین کے حقوق ہیں, یہ ہمارے سماج کا ناسور بن گئے ہیں. گھر گھر کا یہ جھگڑا ہے, گھر گھر کی یہ شکایت ہے. ہم باہر دین کے اقامت کا کام کر رہے ہیں, دین کی بلندی کے لیے دعوے کر رہے ہیں, واضح و تقریر کر رہے ہیں, دنیا بھر میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, فیس بک اور واٹس ایپ پر اسلامی پیج بنا رکھا ہے, اسلامی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں, لیکن والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ آیا ہم والدین کے کس صفحے میں کھڑے ہیں؟ ہم یہ ہمارے گھر کا ناسور ہے, یہ کینسر ہے جو ہم مسلم سماج میں. جب تک ہم اپنے گھر میں انصاف کو پورا نہیں کریں گے, انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے, اسلام کے احکامات کو برت کر نہیں دکھائیں گے, باہر سے اللہ کی مدد نہیں آتی. اوپر سے اللہ کا کام نہیں کہ اوپر سے جو لیپا پوتی کرتا رہے اندر سڑا بھوسا رہے. اللہ کا کام یہ آپ کی تبدیلی اپنے اندر سے آئے. میرے دوست اور ساتھیوں, ایک آخری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو سلمہ کے ایک شخص سے پوچھا, کیونکہ بہرحال بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں, ان کو موقع غنیمت جاننا چاہیے ان کی خدمت کا, لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے والدین وفات پا چکے ہوں گے. تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا, هل بقي لي یا رسول اللہ من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما, کیا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی کوئی شکل ایسی بھی ہے جو ان کی موت کے بعد بھی میں کر سکوں؟ آپ نے فرمایا نعم, بالکل ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے والدین نہیں ہیں. الصلاۃ علیہما, ان کے لیے دعائیں مانگو, ان کے لیے دعائیں مانگو. اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں, تین عمل کے ان میں فرمایا ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعائیں مانگتی ہے والدین کے لیے, تو دعائیں مانگو ان کی مغفرت کی. والاستغفار لہما, ان کے لیے مغفرت طلب کرو اللہ سے. تم جانتے ہو انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی ہوں گی, انسان تھے, گناہ بھی کیے ہوں گے, ان کے لیے مغفرت کرو. اور دیکھو میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, ہمارے والدین انسان ہی تھے. انہوں نے اگر کسی کا حق مارا تھا, کسی کا ناجائز مکان جھڑپا تھا, وراثت میں کسی کا حق مار رکھا تھا, اگر آپ اسے جانتے ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہیں کرتے تو آپ بھی گناہگار ہیں. یہ سمجھ لیجیے, یہ 2 شرطیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد یا والدہ نے کچھ غلط کیا تھا اور آپ اب اس کو صحیح کرنے کی قدرت رکھتے ہیں, پھر نہیں کرتے تو آپ بھی ان کے جرم میں شریک ہیں. تو استغفار کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. پھر فرمایا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما, اور ان رشتہ داریوں کو نبھانا جو انہی کے ذریعے سے جڑتی ہیں, پھپھوں کے ساتھ, چچاؤں کے ساتھ, خالاؤں کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, اور جو رشتہ داریاں ماں اور باپ سے جڑتی ہیں ان کا اکرام کرنا. اور چوتھا فرمایا اکرام صدیقہما, اور ان کے جو دوست تھے, جو احباب تھے, جو ملنے جلنے والے تھے, جو ان کی زندگی میں گھر میں آیا کرتے تھے, وہ آئیں تو ان کا اکرام کرنا. اور 5ویں اور آخری بات انفاذ احدہما من بعدہما, انہوں نے زندگی میں جو کمٹمنٹ کیا تھا, جو وعدہ کیا تھا, جو عہد باندھا تھا, کسی سے کہا تھا کہ ہمارے گھر سے آپ کے ہاں روزانہ کھانا جائے گا, کسی مسجد کے لیے ڈونیٹ کیا تھا, کوئی رقم مختص کی تھی, کسی مدرسے کو کوئی زمین الاٹ کی تھی, یا کوئی اور نیک کام کے لیے انہوں نے اپنا نام کو پیش کیا تھا, تو ان کے نام کی لاج رکھنا. انہوں نے جو عہد کیا تھا, جو وعدہ کیا تھا, اس کو پورا کرنا. یہ والدین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد حسن سلوک کی ایک شکل ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج ضرورت ہے ہم اپنے گریبان میں جا کے اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں سر فہرست والدین کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, والدین کے حق کو پہچاننے, ان کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.